السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج ہم موجود ہیں میرپور ذات کشمیر میں، ادھر سیکٹر B2 B4 وارڈ نمبر 6 میں۔ ابھی ہم یہاں پہ موجود ہیں سعد انصاری ایڈوکیٹ صاحب کے گھر پہ، جو کہ بلدیاتی الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں اچھا سا۔ جی تو ناظرین، اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ سعد انصاری صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو زہیب بھائی آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ۔ میرا نام سعد انصاری ایڈوکیٹ ہے اور میں اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بحیثیت آزاد امیدوار وارڈ نمبر 6 سیکٹر B2 B4 سے کونسلر کا امیدوار ہوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے جو آپ کی وارڈ نمبر 6 ہے سیکٹر B2 B4، اس میں مطلب کتنی عوام ہے، ان میں سے کتنے آپ کے ووٹر اور سپورٹرز ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں جو اس وقت جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں اس وقت اس پوری وارڈ میں، ان کی جو تعداد ہے وہ 2014 ووٹرز ہیں جو اس وقت لسٹ کے مطابق۔ تو جہاں تک میرے ووٹرز اور سپورٹرز کا تعلق ہے تو تمام میرے ووٹرز ہیں اور تمام میرے سپورٹرز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ووٹرز کی بات کرتے ہیں تو سبھی ووٹرز ہیں۔ اب میں نے جو کمپین یہاں کی ہے وہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ڈور ٹو ڈور سب کے پاس جاؤں، اپنی جو منشور کے مطابق، اپنے مینیفیسٹو کے مطابق، اور اپنے جو ہم نے اس پچھلے سارے عرصے میں جو ایک پولیٹیکل کام کیا اس میرپور شہر کے لوگوں کے لیے، تو میں تقریباً سب کے پاس گیا ہوں۔ یقیناً 2014 لوگوں کے پاس فردن جانا ناممکن ہے، لیکن جتنے بھی یہاں ووٹرز اور سپورٹرز موجود ہیں اس پورے وارڈ کے اندر، تو میں نے بھرپور طریقے سے میں نے کوشش کی ہے، میں سب کے پاس گیا ہوں اور میں نے سب سے یہی اپیل کی ہے کہ آپ مجھے ووٹ دے کے کامیاب کریں، چونکہ جو ووٹ مانگنے کا جو معیار ہے، جو میں نے اپنے لیے اس کا جو تعین کیا وہ یہی کیا ہے کہ جو ہم نے اس پچھلے سارے عرصے میں جو اسٹرگل کی ہے، چونکہ میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 12-15 سال سے بحیثیت سیاسی ورکر اس شہر میں کام کر رہا ہوں، وہ چاہے قومی تحریک کے حوالے سے ہو، چاہے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ہو، اور ہم نے ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر، بالخصوص اس میرپور شہر کے حوالے سے، جب بھی میرپور شہر کو ہماری ضرورت پڑی یا ان لوگوں کے عوامی اجتماعی مفادات کے لیے جب بھی کوئی مسئلہ یہاں ہوا، وہ مسئلہ چاہے بجلی کا ہوا، چاہے وہ مسئلہ پانی کا ہوا، چاہے وہ معافی چاہتا ہوں، چاہے وہ مسئلہ سوئی گیس کے حوالے سے ہوا، اور چاہے جب یہاں زلزلے آنا شروع ہوئے اور میرپور بچاؤ تحریک کے شکل میں وہ بات ہو، جب یہاں ناجائز ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا تو اس میرپور ایکشن کمیٹی کے حوالے سے ہو، اور جب ریاست پر شب خون مارنے کی بات کی گئی تو تب بھی ہم میدان عمل میں موجود تھے اور ہم نے زبردست طریقے سے مزاحمت کی ہے، اور اس مزاحمت کا جو بنیادی فلسفہ تھا یا اس مزاحمت کے حوالے سے جو ہماری جدوجہد تھی وہ یہی تھی کہ ہم لوگوں کو باوقار دیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو ہماری سٹرگل تھی، اس سٹرگل کی بنیاد پر میں لوگوں کے پاس گیا ہوں اور میں نے اپنے لیے ان سے ووٹ کی اپیل کی ہے۔ اچھا، کیا سر آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب جب کوئی کھلاڑی گراؤنڈ میں اترتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا وہ کھیل جیتے گا یا ہارے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ دیکھیں جی، میں جو جیت کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر میری وجہ سے یا میرے منشور کی وجہ سے یا جو ہمارے کام کی وجہ سے اگر لوگ باشعور ہوتے ہیں اور اپنی بات بابنگ دول کرنے کا ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان میں ہمت پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ چونکہ مجھے یقین تھا آپ آگے یہ سوال کریں گے کہ بلدیاتی الیکشن کا مقصد کیا ہے اور بلدیاتی الیکشن کیوں ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو بلدیاتی الیکشن ہیں، جن کو ہم عام فہم میں جو بنیادی جمہوریتیں ہوتی ہیں، جن کو ہم بیسک ڈیموکریسیز کے نام سے بھی جانتے ہیں، میں نے اس دن بھی اپنے ایک جگہ بات رکھی اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں، میں مختصر بات کروں گا، کوشش کروں گا، دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر تمام اس طرح کی جو بنیادی جمہوریتیں ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ اب ستم ظریفی یہ رہی کہ اس وقت آزاد کشمیر میں تقریباً 31 سال کے بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ہم ان بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بھی ہماری جدوجہد رہی، چونکہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ریاست جو ہے اس کے اندر جو لیڈرشپ کی جو نرسری ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت دو ہی ہیں،
ایک جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے یا اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں۔ اب ظلم رہا، جبر رہا، اور اس جبر اور ظلم کی بنیاد پر بنیادی جمہوریتوں کے جو الیکشن تھے، جن کو ہم بلدیاتی الیکشن کہتے ہیں، ان پر بھی پابندی رہی۔ ایک ڈکٹیٹر نے یہاں آ کے پابندی لگائی، اور اسی طرح اسی ڈکٹیٹر نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر بھی پابندی لگائی، تو جس کا خمیازہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ ہم ایک ہی خاندان کے نسل در نسل غلام رہے۔ یہاں ایک خاندانی حکومتیں قائم ہونا شروع ہوگی، پہلے دادا، پھر اس کے بعد بیٹا، اور پھر اس کے بعد پوتا۔ اور آپ پاکستان کی سیاست دیکھ لیں، وہاں بھی یہی کلچر موجود ہے۔ اور آزاد کشمیر کی آپ سیاست دیکھ لیں، جو حکمران طبقہ ہے، میں آپ کو انگلیوں پر گنا سکتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں پچھلے 25-30 سال سے کون سے 4 یا 5 خاندانوں کی حکومت تھی۔ تو آج بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ہم اس سلسلے کے خلاف ہماری جو جدوجہد ہے یا ہماری جو مزاحمت ہے وہ جاری ہے، اور ہم اسی فلسفے کی بنیاد پر یا اسی نظریے کی بنیاد پر کہ جو کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ حکومت لوگوں کے لیے، لوگوں سے، جو ایک فلسفہ ہے یا ایک جو قانون ہے یا ضابطہ ہے، تو جو اب یہاں جو لوگ ہیں وہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے، یہاں 5 سالوں بعد الیکشنز ہوتے ہیں، لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب سے میں نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، آج میں نوجوان ہوں، میں نے گریجویشن کی لاء کے اندر، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان 75 سالوں میں جو تاریخ ہمارے سامنے ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو آج جب 2 دفعہ منگلہ ڈیم جو ہے وہ اپریز ہو چکا، ایک دفعہ بنا، یہاں اس میرپور شہر کی پوری ایک تہذیب کو تباہ کیا گیا، پھر 2000 کے اندر اس کو اپریز کیا گیا، تو اتنا پانی ہونے کے باوجود بھی آج میرپور شہر کے سیکٹروں کے اندر پانی موجود نہیں ہے۔ ہزاروں میگا واٹ بجلی موجود ہے، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو یہاں بجلی نہیں ہوتی۔ یہاں ہر لحاظ سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے وسائل موجود ہیں، لیکن یہاں بے روزگاری موجود ہے۔ یہاں آپ اسپتالوں کے اندر جائیں تو اگر صورتحال یہ ہے کہ اگر بندہ زخمی زیادہ ہو گیا تو اس کو فوری طور پر راولپنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ یہ صرف نیچے جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، آپ علامہ اقبال روڈ کو دیکھ لیں تو اس کی حالت آپ کے سامنے ہے، انفراسٹرکچر ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ہر روز آئے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ان کا کوئی کام جو ہے، ان کے کوئی مفادات جو ہے، ان پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان بلدیاتی الیکشنز کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو برادریوں کی بنیاد پر، لوگوں کو قبیلوں کی بنیاد پر، لوگوں کو علاقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑوایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان پچھلے 31 سالوں میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان 31 سالوں میں اگر 5 سے 10 حکومتیں آئی ہیں یا 5 سے 10 وزرائے اعظم آئیں، تو کوئی ایک وزیر اعظم، کوئی ایک صدر، میں کہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کو آپ پیچھے چھوڑ دیں، صرف اس میرپور شہر سے پچھلے 5 10 15 سالوں میں 3 وزرائے اعظم شاید یہاں سے بنے، یا 2 وزرائے اعظم اور ایک صدر، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائے آج تک۔ اور ہر الیکشن کے اندر آ کے وہ لوگوں سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو نوکریاں دیں گے، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، لیکن نہ یہاں نوکریوں کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں، نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، اور نہ یہاں لوگوں کے اجتماعی مفادات جو ہے وہ ان کی کوئی بات کر رہا ہے یا ان پر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو ہم اسی لیے آئے میدان کے اندر کہ ہم اسی نظریے کے پیچھے ہماری پوری سٹرگل ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے وہ وقت ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ بڑھیں آگے، اور جو اقتدار اعلیٰ ہے اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں آپ اپنے عوامی علاقہ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو اپنے اہل علاقہ سے بالخصوص جو وارڈ نمبر 6 کے جو ووٹرز ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، میری بہنیں ہیں، میں ان سب سے، میری مائیں ہیں، میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان پچھلے 20-25 سالوں میں ہم ایک ہی طرح کے لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، ہر طرح، مطلب جس میں 2 پارٹیوں کی اگر بات کروں یا 2 خاندانوں کی بات کروں تو ہم ہر دفعہ انہیں کو ہی ووٹ دے رہے ہیں۔ تو اس دفعہ ایک نوجوان آپ کے سامنے آیا، آپ چونکہ میں اس محلے کا رہنے والا ہوں، میری فیملی کو یہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ کس خاندان سے میرا تعلق ہے۔
اس خاندان کی جو قربانیاں ہیں وہ پوری دنیا اس کو جانتی ہے، پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگ اس سے جانتے ہیں. عبدالخالق انصاری مرحوم، جنہوں نے اس تحریک آزادی کی بنیادوں میں سے جو ہے، جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں، یہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، ریاست کی وحدت کے حوالے سے، ریاست کی مکمل آزادی کے حوالے سے اور ریاست کے اقتدار اعلیٰ کی بحالی کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھر ہے میرپور شہر کا کہ جس سے یہ تحریک اٹھی اور دنیا اور لوگ آج اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو میں اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگسی کی بنیاد پر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور اس جدوجہد کی بنیاد پر آیا ہوں جو ہمارے اکابرین کی تھی اور جس جدوجہد کو آج ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور آپ کریکٹر کو ووٹ دیں، آپ مستقل مزاجی کو ووٹ دیں. آپ ووٹ دیتے وقت یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ایک جو نسل ہے وہ جب کوئی عمل کرتی ہے یا کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا جو خامیازہ ہے وہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس کو بھگتتی ہیں. تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں. اور اگر آپ یہ یقین رکھیے کہ جو منشور ہم نے دیا ہے لوگوں کے اندر، ڈور ٹو ڈور میں گیا ہوں، جو چھتری کے نشان کا جو منشور ہے جس میں ہم نے مختلف باتیں رکھی ہیں، ہم نے وہی باتیں رکھی ہیں کہ جو ہمارے پاس اختیارات ہیں. اور ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ جب اگر میں الیکٹ ہو گیا، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اس سیکٹر کے نوجوان بزرگ مائیں بہنیں مجھے ووٹ بھی دیں گی، مجھے سپورٹ بھی کریں گی. تو اس بنیاد پر جو جتنے بھی بلدیات کے جو فنڈز ہوں گے جو اس محلے کے حوالے سے ہوں گے، تو ہم اپنے بزرگوں پر، اپنی ماؤں بہنوں پر ایک باقاعدہ ایک کونسل قائم کریں گے اس محلے کی، جو فیصلہ کرے گی کہ اس محلے کے جو ایشوز کیا ہیں، جو فنڈز کا جو معاملہ ہے. مطلب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر اس محلے کے لیے 100 روپیہ فنڈ موجود ہے تو وہ 100 روپیہ سعد انصاری خرچ نہیں کرے گا، وہ اس محلے کے لوگوں کی جو کونسل بنے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پر، ہمارے منشور کی بنیاد پر، میرے منشور کی بنیاد پر، ہماری جدوجہد کی بنیاد پر 8 دسمبر کو لوگ اپنے گھروں سے نکلیں، ہماری مائیں بہنیں نکلیں، نوجوان نکلیں اور چھتری کے نشان پر مور لگائیں. اچھا سر، یہ بتائیں یہ جو آپ کی وارڈ ہے اس میں آپ کے مقابلے میں کون لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو ویسے تو امیدوار اور بھی ہیں، لیکن جیسے شاید میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا بریفلی پھر بیان کر دوں کہ ہم جس طاقت کے خلاف یا جس جبر کے خلاف ہیں، ہمارا مقابلہ ان جبر کرنے والی قوتوں کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ریاست جموں کشمیر پر جو قابض لوگ ہیں، مطلب چونکہ یہاں اب آپ کا معاملہ ہے، میڈیا کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم بہت ساری وجوہات کی بنا پر، حالانکہ ہم چوک چراؤں میں بڑے دھڑلے سے ان قابضوں کو للکارتے بھی ہیں اور جو قابض قوتیں ہمارا استحصال بھی کر رہی ہیں. تو ہمارا مقابلہ تو ان کے ساتھ ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جس قوت نے منگلا ڈیم پر قبضہ کیا ہوا ہے، جو قوت یہاں کے وسائل لوٹ رہی ہے، جو قوت یہاں کے لوگوں کو غلام رکھنا چاہ رہی ہے، تو ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. تو جو باقی یہاں امیدوار ہیں، میں ان کے لیے میرے لیے نیک خواہشات ہیں، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ضرور الیکشن لڑیں، لیکن جو الیکشن لڑنے کا جو منشور ہے یا مینیفیسٹو ہے وہ جدوجہد ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں لوگوں کو اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو باشعور کیا جائے، ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے جو معاملات ہیں یا ہمارے ایشو ہیں، یا جو ہماری زندگیاں آج اس وقت ان مشکل حالات سے ہم دو چار ہیں، اس کے پیچھے قوت کون سی ہے. تو ان سے میں کہوں گا کہ تھوڑی اپنے پاؤں میں وہ جان ڈالیں، اپنے ٹانگوں میں جان ڈالیں اور قابض کو للکارنے کی بھی جرت کریں. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے یہ جو بھائی ہیں سعد انصاری ایڈوکیٹ صاحب، ناظرین کا بہت اچھا مشن ہے. تو ہم بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان بھائی کو ووٹ دیں اور چھتری پہ مور لگا کے ان کو الیکٹ کریں. ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے سعد انصاری ایڈوکیٹ صاحب کا انٹرویو لیا جو کہ بلدیاتی الیکشن میں زیادہ امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو بھی ہم آپ سے اجازت ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. فی الحال حافظ، گڈ بائے.